بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، آپ کی دوسری وائف آپ کی رشتہ دار تھی؟ دوسرا سوال، آپ کی شادی کس نے کرائی تھی؟ آپ نے اس کو طلاق کیوں دی؟ چوتھا سوال ہے کہ آپ کی سیکنڈ وائف کون سے علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ ویلکم ہو گیا جی آپ سب کا میری اس نئی ویڈیو میں۔ آج یہ میری اس چینل پہ تیسری ویڈیو ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کوئی کام کرتا ہے، چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی اور ہے، تو سب سے پہلے اس سے 10 یوں سوال کیے جائیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اگر کر لیا ہے تو اس کی ہمیں صفائی دیں۔ جب اگلا بندہ اس بات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہی لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کی منت تھوڑی کی ہے کہ آپ ہمیں بیٹھ کے اپنی رام کہانی سناؤ، جیسا کہ یہ ابھی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ایسے مجھے کچھ کمنٹس دیکھنے کو ملے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، آپ کی اپنی لائف ہے، آپ ایک نہیں 10 شادیاں کرو، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اور وہی لوگ ہوتے تھے پھر مجھے کہتے تھے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا جی، آپ نے تو کوئی شادی کی ہی نہیں۔ خیر جی، اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، آپ کی دوسری وائف آپ کی رشتہ دار تھی؟ دوسرا سوال، آپ کی شادی کس نے کرائی تھی؟ جو تیسرا امپورٹنٹ سوال ہے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کی جائے گی، اور وہ سوال ہے کہ آپ نے اس کو طلاق کیوں دی؟ چوتھا سوال ہے کہ آپ کی سیکنڈ وائف کون سے علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ تو شروع کرتے ہیں جی پہلے سوال سے کہ کیا دوسری وائف میری کوئی رشتہ دار تھی؟ میں اس کو شادی سے پہلے بالکل نہیں جانتا تھا، نہ ہی میری اس سے کوئی سلام دعا تھی، نہ ہی میری رشتہ دار تھی۔ یہاں پر میں کچھ ان لوگوں کو مخاطب کروں گا جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے یوٹیوب پہ بیٹھ کے بہت ہی غلط الفاظ بیان کیے تھے، یہاں تک کہ کہا تھا کہ جو میری سیکنڈ وائف ہے وہ استغفر اللہ رابعہ کی پہلے گھر سے جو بیٹی ہے اس سے شادی کی ہے۔ کون سا ایسا باپ ہے یا کون سا ایسا شوہر ہے یا کون سی ایسی بیوی ہے جو اتنا گھٹیا کام کرے گا؟ خدا کا خوف نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ رابعہ کی وہ بیٹیاں میری بیٹیوں کی طرح ہیں، جیسے میرے لیے ہادیہ اقصیٰ ہیں ویسے ہی میرے لیے وہ ہیں، اور وہ مجھے ابو کہتی ہیں۔ کم سے کم یہ الفاظ کہنے سے پہلے ان لوگوں کو 10 بار سوچنا چاہیے تھا۔ شاید انہوں نے یہ الفاظ اس لیے کہے کہ ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہوگی۔ اب دوسرا سوال کہ میرا رشتہ کس نے کرایا؟ دیکھیں جی، جب بھی کوئی آپ کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو کردار ادا کیا جاتا ہے وہ آپ کے اپنوں میں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اپنوں میں سے نہ تو آپ کے جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ان میں سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہانی کچھ ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا پلاننگز کر کے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں ان کی باتوں میں آ گیا اور میں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ابھی ریسنٹلی، اس سے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے میرا اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا ہے، اور رابطہ کرانے والا بھی ہمارا اپنا ہی بندہ ہوتا ہے۔ اس سے میری گپ شپ ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے، اور اس نے مجھے بالکل اتنا اعتماد میں لے لیا کہ میں سمجھتا تھا کہ یار یہ واقعی جو ہے نا بہت ہی ایماندار عورت ہے اور بہت ہی دکھ درد کی ماری ہے، چلو کوئی نہیں۔ بہت ہی زیادہ ایسی لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کے دکھ جو ہے نا اسی کے پاس ہیں۔ میں نے اس کو جانچ کرنے کے لیے اپنے گھر بھیجتا ہوں۔ جب ہم لوگ عمرے پہ تھے میں نے کہا ہمارے گھر جاؤ، بچے اکیلے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرو اور ان کو ٹائم پہ کھانا وغیرہ بنا کے دو۔ تو جب ہم لوگ عمرے پہ تھے وہ میرے گھر میں تقریباً 8 دن رہ کے گئی ہے، یہاں پر میرے نکاح ہونے سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ۔ جب وہ یہاں سے واپس گئی ہے، اس نے میرا گھر دیکھا ہے، میرا سب کچھ دیکھا ہے، تو اس کے دل میں بہت زیادہ بے ایمانی آئی ہے کہ یہاں پر تو میں بہت زیادہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، راج کروں گی سب پہ، یہ وہ فلان، جیسا ایک لالچی بندہ سوچتا ہے۔ جیسے ہی میں عمرے سے واپس آتا ہوں، وہ عورت جو دوسری تھی اس نے مجھے فورس کرنا شروع کیا کہ آج نکاح کریں، کل نکاح کریں، پرسوں نکاح کر لیں، وہ سب راضی ہیں، یہ سب راضی ہیں۔ ایسے کرتے کراتے میں نے یہ قدم اٹھا لیا، نکاح کر لیا، اور اس کے بعد
میں نے اس کو اپنے گھر یہاں نہیں لے کے آیا, میں نے اس کو اپنے پرانے گھر میں کچھ دن کے لیے رکھا. یہ والا گھر آپ لوگ بخوبی کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے, کیونکہ پہلے یہ کچھ اور تھا, ابھی اس کا ڈیزائن جو ہے نا وہ تھوڑا چینج کرایا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا اپنا تعارف بھی کرا دیں, آپ کون؟ مسز احمد. مسز احمد سیکنڈ. یس. چلیں جی ماشاء اللہ. اور یہ جو گھر ہے جی یہ ابھی چھوٹی بیگم صاحبہ کو دیا ہوا ہے. یہ یہاں پر جو ہے نا کمفرٹیبل ہو کے, ایزی ہو کے, ریلیکس ہو کے رہ رہی ہیں, یہ سوچ کے کہ اگر میں اس کو ڈائریکٹ اپنے گھر لے جاتا ہوں تو رابعہ بھی گھر پہ موجود ہے, تو کافی سارا جو ہے نا ہمارا آپس میں ان بن ہو سکتی ہے. تو کچھ دن کے بعد جب رابعہ کو بھی کلیئر کروں گا, تھوڑا سا اس کو سیٹسفائیڈ کر لوں گا, اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو گھر لے آؤں گا. اور آپ سب نے دیکھا کہ میں نے اس کے لیے اسپیشل گھر بھی بنایا, کافی ساری میں نے اس کے لیے, جیسے ایک عورت کو عزت دی جاتی ہے وہ سب دینے کی کوشش کی, لیکن وہ شاید اس عزت کے قابل نہیں تھی. چلیں جی, کبھی کبھی انسان سے وہ کام سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ چاہتا بھی نہیں ہے, لیکن بس جانے انجانے میں اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اب تیسرا سوال جی, وہ تھی کہاں کی؟ وہ جی ہمارے نیئر بائی شہر ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے, میں اور رابعہ. جب ہم لوگ ابھی کورٹ کے لیے نکل رہے تھے تو میں سب سے پہلے گیا تھا جی خانپور سٹی. تو وہ تھی خانپور سٹی کی. باقی نہ کوئی وہ میری رشتہ دار تھی, نہ میں اس کو کوئی پرسنلی طور پہ جانتا تھا, اور نہ ہی نکاح سے پہلے میں اس سے کبھی ملا تھا, نہ ہی اس کی کبھی شکل دیکھی تھی. نکاح کے بعد جب وہ میرے گھر آئی, اس کے بعد یہ پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ اس کی کیا کیا پلاننگز تھیں, اس نے کیا کیا آ کے یہاں پر گل کھلائے, کیا کیا اس کی سوچ تھی, اور اس کے ساتھ اس کے پورے گھر والے بھی ملے ہوئے تھے. مین ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گھر سے کوئی سپورٹ ہو نا تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. جب آپ کو اپنے گھر سے کوئی سپورٹ نہ ہو تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اس کو مین جو سپورٹ تھی وہ اپنی فیملی کی طرف سے تھی. شاید ان کا یہ آئی تھنک پیشہ ہوگا یا جو بھی ہے, آنے والی ویڈیوز میں سب میرے ساتھ انہوں نے کتنے بڑے فراڈز کیے. مجھ سے یقین کریں کہ میں آج اس ویڈیو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں, مجھ سے انہوں نے کتنے پیسے لیے, مجھ سے پہلے بھی اس نے کئی لوگوں سے پیسے لیے. یہ بات ہماری کورٹ کچہریوں تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ بات اچھلی ہے. طلاق لینے کے بھی پیسے لیے, اس کے علاوہ نکاح کرنے کے بھی پیسے لیے, نکاح سے پہلے بھی پتہ نہیں کس کس طریقے سے اس کی پلاننگز تھیں. بس ایک کہتے ہیں نا جی کہ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں سے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. باقی آج کی ویڈیو میں نے یہ کلیئر کیا ہے, نہ وہ میری رشتہ دار, نہ میں اس کو جانتا تھا, نہ ہی اس سے کوئی میری جان پہچان تھی, اور میری شادی کس نے کرائی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس بات پہ ڈسکس کی جائے گی کہ مین سوال ہے وہ میرے گھر میں کتنے دن رہی یہاں پر, اور مجھ سے اس نے کیسے کیا کیا فراڈز کیے, کیا کیا نہیں کیے. اس کے بعد میں نے اس کو جو طلاق دی کس ریزن پہ دی, کس وجہ سے دی, کیوں دی, یہ آنے والی ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خاص طور پہ لاسٹ میں ان لوگوں کو میسیج دیتا چلوں. پچھلی ویڈیو میں نے نکاح نامہ دکھایا تو یوٹیوب پہ ویڈیوز اگینسٹ بن گئی جی. نکاح نامہ بھی فیک تھا, یہاں تک کہ میرا شناختی کارڈ بھی فیک ہے جی. آج کل شناختی کارڈ بھی 2 نمبر جو ہے نا وہ بنتے ہیں, اب پتہ نہیں کہاں بنتے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارا تو نادرا سے رجسٹرڈ NIC ہے, اب وہ بھی فیک ہے جی. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اب نکاح نامے کو بھی فیک قرار دیا جائے گا. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. باقی اللہ پاک دیکھ رہا ہے, وہ سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.